جیسا ہم چاہیں گے ویسی زندگی بولو بھائی گزارا. ابھی کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ دکھائی، یعنی بتائی، دکھائی تو نہیں، کہ خواتین جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر دکھا بھی دیتے تو کوئی اتنا برا نہیں تھا. یہ آپ کہنے کے دکھائی ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو وہ پوسٹ یہ تھی کہ عورتیں جو ہے نا وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں اپنے جسم کا استعمال کریں. اسلام آباد میں یہ کچھ ایسا مظاہرہ ہوا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ یہ بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے. بھائی میرا گیٹ اپ ہے، میں جیسا بناؤں. کوئی زنا کر رہا ہے اس کا نجی معاملہ ہے، کر رہا ہے تو کرتا رہے، جس نے بچنا ہے بچ لے، جس نے کرنا ہے کر لے. تو یہ جو ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کا تو پھر کوئی مطلب باقی بچے گا؟ بھائی جب دیکھو آزادی تو امریکہ میں بھی ہے، چاہے نماز پڑھو چاہے نماز چھوڑ دو. زنا کرنا ہے تو نائٹ کلب ہے، بچنا ہے تو مدنی مسجد وہاں بھی امریکہ میں، شب جمعہ ادھر بھی ہوتا ہے. اسلام کے نام پہ ملک بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھلے عام برائی کی اجازت بولو بھائی نہیں ہو. کھلے عام اللہ کو اس زمین پر جہاں اللہ کا نظام ہو، اللہ کھلے عام اس زمین پر برائی کو برداشت نہیں کرتے. تو اپنے بارے میں ایک فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے آپ کو غلام مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو بھائی پھر تو میں کہتا ہوں کہ جتنی پابندیوں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں نا، اس سے بھی آزاد ہو جائیں، خامخواہ کی ٹینشن نہ پالیں. جب ہمارا کوئی خدا ہی نہیں ہے اور اس کے کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی جنت بھی نہیں ہے، کوئی جہنم بھی نہیں ہے، تو یہ جمعے کی نماز کی ٹینشن بھی کیوں لیتے ہو بھائی؟ عید پڑھ کے کیوں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہو؟ پھر لائف کو انجوائے کرو. انجوائے، یہ میں اتنا لفظ بولتا ہوں نا، لائف کو انجوائے کرو. میرے بچے بھی میری نقل اتارنے لگے ہیں. وہ مجھ سے ٹیب مانگ رہے تھے، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے آپ نے بیان میں کہا لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. انجوائے. تو یہ لفظ میں بہت آج کل استعمال کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر ہمارا دین غلط ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اللہ نہیں ہے، اللہ کے قوانین نہیں ہے، تو یہ پھر ٹوپی جو کبھی کبھار ہمارے سر پہ آتی ہے یہ بھی اچھی نہیں لگتی ہمیں، غلط ہے. گورا کبھی ٹوپی پہنتا ہے؟ پھر بالکل گورے بن جاؤ نا. ہر وقت گوروں کی تعریف ہے، یار وہ ایسے ہیں، یار وہ ترقی کر رہے ہیں، یار وہ ان کا ملک، ان کی قوم، ہر وقت ان کی تعریفیں. تو بھائی پھر کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس مصیبت میں پڑیں؟ آپ بھی گورے بن جائیں. چلو شکل ہماری ان جیسی گوری نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی طرف سے، اعمال تو ویسے کالے ہو سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر بوڑھے والدین کو آپ ڈال دیں، ابھی سے بتا دیں ابا کو، ابا جیسے یہ 60 سال کے ہوں گے نا آپ ریٹائر ہوں گے تو گھر سے بھی ریٹائر ہو جائیں گے، میں نے آپ کے لیے ایک اولڈ ہاؤس دیکھ لیا، ایری سینٹر میں جمع کرا دیں ان کو، اولڈ ہاؤس اگر نہیں ملتا. اماں کو بھی بتا دیں کہ اماں زیادہ کھانسنے کی اجازت نہیں، تھوڑی بہت کھانسی میں برداشت کر لوں گا، لیکن گورے بہت اچھے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، تو میں اماں آپ کو زیادہ کھانسی آپ کی برداشت نہیں کروں گا. زیادہ کھانسی آئی تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. بیگم کو بھی اول تو اگر بیگم نہیں ہے تو شادی کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. شادی کرو، سالے بھی ملیں گے، ساس بھی ملے گی، سسر بھی ملے گا. ایک بیوی تھوڑی ملتی ہے، اس کے ساتھ سالے بھی جہیز میں آ جاتے ہیں. ایک ٹینشن ہے، وہ پوچھ رہی ہے رات کو دیر سے کیوں آ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن، مزے ہی مزے، ڈیٹ مارو، پتلی گلی سے نکلو، وہ اپنے گھر جائے، آپ کیا جاؤ. جب دل بھر جائے دوسری گرل فرینڈ کر لو، کوئی کیس نہیں بنے گا. بیوی تو عدالت چلی جاتی ہے، مہر کا مطالبہ کرتی ہے. گورا یہی کرتا ہے، وہ گرل فرینڈ رکھتا ہے، جب دل چاہا چھوڑ دیا، جب دل چاہا بدل دی. بوڑھی ہو گئی تو فوراً ریپلیس کر دیا اس کو، یہ والی بوڑھی ہو گئی وہ والی لے آؤ. بیوی بوڑھی بھی ہو جائے تو آدمی اگر چھوڑنا بھی چاہے گا تو بچے نہیں چھوڑنے دیں گے. بچہ کہیں گے ابا ہماری اماں کو اس عمر میں تم نے چھوڑا، آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ انگریز بچوں کی ٹینشن ہی نہیں پالتے، کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں کرو تو یہ کل بڑے ہو کر ہمیں آنکھیں دکھائیں.
पैदा ही नहीं करो। इन्होंने तो वैसे भी बड़े होकर ओल्ड हाउस में जमा करा देना है, लाइफ को एंजॉय करो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो भाई, अल्लामा इकबाल का शेर है, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो इस्लाम बरहक है या नहीं है, दरमियानी वाली बात नहीं हो सकती। भाई या तो अल्लाह का दीन है या नहीं है तो फिर पूरा इस्लाम है, नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो या तो वैसे बन जाओ जैसे वो बने हुए हैं, मजे उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाइट क्लबों में जा रहे हैं, जो मर्जी उनका दिल चाहता है वो करते हैं, और फिर मर के भी उनके यहाँ कोई रसूमात नहीं है। मर गया तो कोई मसला नहीं है, कब्र में दफनाओ, कब्र महंगी है तो वो एक आजकल इलेक्ट्रिक का कोई उनकी मशीन आई हुई है, उसमें रखो, राख बन के 5 मिनट में निकल आती है। ऐसा भी हो रहा है आजकल। वहां ऐसा होता है कि भाई वो कब्र महंगी पड़ रही है तो छोड़ो यार, इतनी टेंशन कौन ले। अब्बा का इंतकाल हो गया, ओल्ड हाउस से फोन आया, अब्बा को उठा के ले जाओ। अब आप गए यार, जो शरीफ आदमी है वो जाएगा, कहेगा यार चलो अब्बा को दफनाए, कब्र महंगी है। तो ऐसी कंपनियां हैं कह रही हमें दें, ओवन में डालेंगे अब्बा को। सही है ना, हकीकत है ये। इतनी तेज करंट अब्बा को देंगे कि 2 मिनट में क्या बन जाएगा, वो राख। फिर वो राख आप सुरमा बना के आंखों में लगाएं, सही है ना, या उसमें तेल डाल के सर की मालिश करें, या वो बोतल यादगार के तौर पे चिट लगा के, शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के, ताकि ऐसा ना हो अब्बा और दादी आपस में मिक्स हो जाएं।